الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم ومن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ منور علی شاہ قطب عالم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. محترم حضرات، معزز ملت اسلامیہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سرکار شیخ العالم مظہر غوث اعظم عطائے غوث اعظم شان غوث اعظم نور نگاہ غوث اعظم سیدنا سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی ثم الہ آبادی کہ اس سے مبارک کی تقریب میں ہمیں اور آپ کو شرکت کی سعادت بخشا. اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو حضرت کی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان سے مبارک کے فیضان سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو اللہ پاک مالا مال فرمائے. آئیے ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم تاجدار قلب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام کی نظر حقیقت پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد الجود بنکر والہ و اصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان مبارک سے کرسی پاک کی سیاحت سے ایک پیغام لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہ آیت پاک پلصراط کے تعلق سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غیر ہو گئی. 3 دن تک مدینہ پاک کے ایک پہاڑ پر ایک غار میں سجدہ فرمایا، جس سجدے میں حضور کے سجدے میں جو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، اسے دیکھ کر بھیڑ اور بکریاں بھی رونے لگی تھی. ایک دن صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے نبی مسجد نبوی میں جمع کر تھے. تب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی ایک آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے جس میں پلصراط کا تذکرہ ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پلصراط کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پلصراط کی کیفیت کو بتایا. وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 500 برس کی مسافت ہے. اتنا کہا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری کمزور امت ہے، اس امت کو اسی سے گزرنا ہے. جہنم کے پشت پر یہ پل بچھایا جائے گا اور 500 برس کا سفر اسی سے کرنا. انسان ذرا سا پھسلے تو نیچے چلا جائے گا اور نیچے جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں. اور جہنم کی آگ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اس کی ایک چنگاری روئے زمین پر داخل کر دی جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے، راکھ ہو جائے. اب جہنم کی آگ تو وہ آ گئے. بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، صوفیاء، مشائخ سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہیں. حضرت کے آستانے کی آواز ہے کہ یہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں قیام اور سجدوں میں گزر جاتی ہیں. بے شک قیام اور سجدوں میں، جو رات بھر قیام میں سجدوں میں رہے، اور جب وہ صبح اٹھتے تھے تو اپنی عبادت کے خوشی میں مگن ہو کر دنیا میں نہیں گھومتے تھے. صبح ہونے کے بعد کہتے تھے والذین یقولون، یہ کہتے تھے
یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ والے کہتے ہیں اللہ جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر. جہنم کی آگ ہم سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. کتنا سخت یہ گلے کا فندہ ہے, کتنی بری یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. حضرات گرامی بتا, یہ اولیاء اللہ, یہ اللہ والے, یہ ان کی کیفیت کے حالات ہوتے ہیں. تو جہنم کی پشت پر جو پل بچھایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے, وہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس پر گزرنا ہر فرد کو ہے. حضور اس کی فکر میں, ہمارے آپ کے نبی اس فکر میں ہے. امت کے غمخوار ہے نا اللہ, اس امت سے پیار فرماتے ہیں سرکار. پاؤں میں کانٹا بھی چبھے ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے سرکار, درد ہمیں ہو تو تکلیف حضور کو ہوتی ہے. گناہ ہم کریں تو معافی ہمارے لیے سرکار مانگتے ہیں, ہماری شفاعت فرماتے ہیں, ہر وقت کرم کرتے ہیں, ہمارے لیے روتے رہے, ہمارے لیے تو اللہ سے بخشش مانگتے رہے. میرے دوستو, جب حضور کی کیا کیفیت ہوئی تو فرشتوں کی جماعت میں سے 4 اولو العزم بڑے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر. سن لے, توجہ سے سن لے اس بات. وہ 4 بڑے فرشتے جو فرشتوں میں رسول ہیں, جبریل امین, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے. یہ 4 فرشتے حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ کے طبیعت میں بے قراری ہم سے دیکھی نہ گئی, ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں سلام عرض کرنے. یا رسول اللہ, کس چیز نے آپ کو تکلیف بخشا؟ میرے آقا فرماتے, تکلیف نہیں, امت کا غم مجھے کھائے جائے. پل صراط سے میری امت کیسے گزرے گی؟ جس پل صراط کے تعلق سے اللہ کی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی, قرآن کا حکم آیا, اس پل صراط سے میری امت کو گزرنا ہے. میری امت کمزور امت ہے. اب بات سن لے, دل کو ٹھنڈک ملے. جبریل امین نے اس کے عوض میں کیا کہا؟ جبریل امین نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی امت میں سے جو شخص روز آنا 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. سن لے, روز وظیفہ بنا اس درود کو, وظیفہ بنا. آپ کی امت میں روز آنا جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, جب قیامت کے دن پل صراط قائم ہوگا, جب وہ پل صراط سے چلنے لگے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے لے کر یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, عرس مبارک, صاحب مدار. زندہ آباد. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اہل صراط روح امی کو خبر کرے. اہل صراط روح امی کو خبر کرے, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. رضا پل سے اب مجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سلائے. تو درود شریف کا وظیفہ ہونا چاہیے. بزرگوں کے آستانے کا یہ بہت بڑا پیغام ہے. اللہ والے چاہتے ہیں, ہمارے نبی چاہتے ہیں, ہمارے حضور چاہتے ہیں کہ میرے غلام مجھ پر درود پڑھے. اس لیے پڑھے تاکہ اللہ کی رحمتیں ان پر جھما جھم برسے. یہ تو جبریل امین نے کہا. دوسرے فرشتے حضرت میکائیل نے کیا کہا؟ حضرت میکائیل نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی امت میں سے جو شخص روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا, میں قیامت کے دن اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس کے لیے, جب تک اس کا قیام جنت میں نہ ہو جائے تب تک میں سجدے سے سر نہ اٹھوں. تیسرے فرشتے نے حضرت اسرافیل نے کیا کہا؟ یہ سور لے کر کھڑے ہیں, اللہ کا حکم آئے تو پھونک دے تو دنیا اڑ جائے. اتنا منٹ ہے رب کے حکم کے لیے. ہم لوگ تیار نہیں, لیکن وہ سور پھونکنے کے لیے تیار ہے. اسی کام پر مقرر ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی امت میں سے جو شخص روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, قیامت کے دن آپ کے حوض سے, جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے, انا اعطیناک الکوثر, آپ کے حوض سے میں اسے اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلاؤں گا. چوتھے فرشتے ملک الموت جنہیں کہتے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام, ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قیامت, یہ پل صراط, یہ کوثر, یہ تو بعد کی چیز ہے, پہلے تو میرا نمبر آئے گا. پہلے تو میری ہی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنے کی. موت کی سختی کوئی معمولی سختی نہیں ہے, چاکری کوئی معمولی چیز نہیں. یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہے.
ہم لوگ موت کو یاد نہیں کرتے اور یہی غفلت ہم کو دنیا دار بنا دی. موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہر لمحہ یاد کرنا. ہمیں قبروں کی زیارت کی تلقین کی گئی اس لیے تاکہ تمہیں آخرت کی فکر پڑے، موت کی یاد کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیے. فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے کہ عثمان کا مقام وہ ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں سب کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اعلیٰ حضرت بولے نور کے سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی شریف سے آنسو ٹپکا کرتے. لوگ کہتے اتنا آپ قبر سے پر کھڑے ہو کر کیوں روتے؟ کہا قبر جو ہے یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہے وہاں کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہے وہ وہاں ناکام. حضرات گرامی وقار، تو ہمیں چاہیے موت کو یاد کریں، ملک الموت کی بشارت سنو. موت تو سخت ہے، طرح طرح یہ جو ساری تکلیفیں ہیں، چاہے جاگنی کی تکلیف ہو یا قبر کی تکلیف ہو یا حشر کی، یہ ہے اس کے لیے تو غلام مصطفیٰ نہیں. خدا کا کرم ہے سرکار منور علی شاہ کے صدقے ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آیا. ہماری غفلت ہمیں تباہ کر سکتی ہے، اگر ہم بیدار ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں. ملک الموت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو شخص روزانہ آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا میں اس کی روح اتنی آسانی سے قبض کروں گا جیسے نبیوں کی روح میں قبض کرتا ہوں. آسانیاں میں حضرات گرامی وقار آپ اندازہ کریں یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں. بزرگوں کا ہم سرکار منور علی شاہ، سرکار جنید بغدادی، سید الطائفہ کے نام ہے، سرکار غوث اعظم کے لاڈلے ہیں. آپ کے دربار میں ہم حاضر ہیں. ان کی چاہت یہ ہے، ان کی تمنا یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے کہ میرے دربار میں آنے والوں صرف سیر و تفریح کر کے نہ چلے جاؤ. میرے دربار میں آئے ہو دامن بھرے گا، جھولی بھرے گی، غریبی دور ہوگی، مریض اچھا ہوگا، آصف زدہ شفا یاب ہوگا، دکھ درد دور ہوں گے، سب کچھ صحیح ہوں گے. لیکن میرے دربار سے ایک اور فیض جاری ہے، ادھر بھی توجہ کرنا. میں چاہتا ہوں درود پڑھنے کی خیرات لے کر جاؤ، سچ بولنے کی خیرات لے کر جاؤ، حضور کی محبت کا تحفہ لے کر جاؤ، یہ بھی نعمت لے کر جانا. تو لہٰذا یہ ارادہ کر کے اٹھے ہم روز درود شریف پڑھیں گے. حدیث شریف میں جو شخص صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا آقا کریم علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرے. لہٰذا 10 20 25 50 کوئی دن کوئی رات بغیر درود کے نہ ہو سکے. اپنے آپ کو درود پاک سے جوڑے. درود پڑھنا یہ بہت بڑا انعام، بڑی سعادت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وقت کی قلت دامنگیر ہے، 10:50 ہو گیا، 11 بجے کے اندر سب کچھ ہونا ہے. تو لہٰذا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق بخشے اور سرکار کے آستانے کا فیض اللہ عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس کا انعام عطا فرمائے، چوکھٹ کی خیرات عطا فرمائے. ایک بات اتنا چلتے چلتے میں کہہ کہ میرا شریف علیہ السلام ہو جائے وہ بھی توجہ چاہتے. 22 سال تک غوث پاک کی خدمت کیا. بار بار سنتے آپ جانتے ہیں غوث پاک کے خادموں کی کیا شان ہے؟ غوث پاک کے خادم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. اس کو دہر کے اقطاب کی نسبت کیسی ہے؟ تجھ سے اور دہر کے اقطاب کو نسبت کیسی ہے؟ کتب خود کون ہے؟ خود کتب کون ہے؟ کتب کون ہوتا ہے؟ خادم تیرا چیلا تیرا. اور کتب سے غوث اعظم کی نسبت دینا یہ تو بات کی یہ کوئی بات ہوئی؟ کتب خود کون ہے؟ خادم تیرا چیلا تیرا. اب غوث پاک کے خادموں کی بات دیکھ لیں. علی بن حیدی ایک بزرگ ہے غوث پاک کے خادم، مدرسے میں جھاڑو دیتے، پانی کا چھڑکاو کرتے. ایک دن اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر حیات کی طرف چل پڑے جو بغداد شریف سے 250 کلومیٹر کی دوری پر. جب اپنے قریب گاؤں پہنچ چکے تو غوث پاک کی یاد آئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا میرے پیر کیا کر رہے ہیں. 250 کلومیٹر کی دوری سے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بغداد کی طرف گھوڑے سے اتر کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے؟ کہا میرے پیر غوث اعظم گھوڑے پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کہتی ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، میں ادب سے نیچے کھڑا ہوں. کہا 250 کلومیٹر دور آپ دیکھ رہے ہیں؟ اتنا دور تک دیکھ لیتے، کیسے دیکھ لیتے؟ کہا اسی کی بات کرتے ہو. کالی رات میں کالی چینٹی چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے، میں اسے بغداد شریف میں کھڑے کھڑے کون سا وظیفہ پڑھتے ہمیں بھی
بھی بتا دیں کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں. تو آپ نے کہا یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت نہیں, وظیفہ کی برکت اللہ جو چاہتا دیتا ہے, وہ تو سب پڑھتے ہیں. یہ تو غوث پاک کے مدرسے میں جھاڑو لگانے کی برکت ہے. توجہ چاہتا ہوں, جب مدرسے کے آنگن میں جھاڑو لگانے والے کا یہ عالم ہے تو بھائی ساتھ وضو کرانے والے کا عالم ہے. شہر میں کرتے نہیں تیرے خطاب, آج کس نہر سے لیتا نہیں تو جاتے.